نہج البلاغہ. جب ابو سفیان نے عباس ابن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، ابو سفیان فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہو گیا. اس کی یاری دوستی تھی عباس کے ساتھ. جب مسلمانوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی، مولا علی نے اس وقت تک نہیں کی تھی، 6 مہینے بعد کی. اب اس نے موقع غنیمت جانا تو اس نے عباس بن عبد المطلب کو لیا اور مولا علی کے پاس آیا کہ یہ کیا نچلے درجے کا ابو بکر، بنو تیم جو سب سے نچلا قبیلہ ہے قریش کا، اصل قبیلے تو بنو ہاشم اور بنو امیہ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کمزور درجے کا نچلے درجے کے قبیلے کے لوگ ہیں جن کی بیعت ابو بکر کی لوگوں نے کر لی ہے، تو علی تم ہاتھ بڑھاؤ، ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. بولے اعوذ باللہ تعالی، اندازہ لگائیں. تو مولا علی نے کہا تو جب مسلمان ہوا تب بھی اسلام کا دشمن، اور جب تو کافر تھا اس وقت بھی اسلام کا دشمن ہی تھا. اے لوگو، فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے کو نکال لو، تفرقہ اور انتشار کی راہوں سے اپنا رخ موڑ لو. نہ انتشار پیدا کرو، جب بیعت ہو گئی ہے ٹھیک ہے. اللہ اکبر. فخر و مباحات کے تاج اتار ڈالو. وہ اتنا فخر کرتا تھا کہ بنو تیم، ایک بنو تمیم ہے ایک بنو تیم ہے جس میں سے سیدنا ابو بکر تھے. وہ کہتا ہے یہ بنو عدی بھی بالکل نچلے درجے کا تھا جس سے حضرت عمر بنے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کمزور درجے کے قبیلوں کے لوگ، ان کو آپ خلیفہ چن رہے ہیں. اب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، فخر و مباحات کے تاج اتار ڈالو. صحیح طریقہ عمل اختیار کرنے میں کامیاب وہ ہے جو اٹھے تو پر اور بال کے ساتھ اٹھے، اور نہیں تو اقتدار کی کرسی دوسروں کے لیے چھوڑ دے. وہ کہہ رہے ہیں جب لوگوں نے اتفاق کر لیا ابو بکر کے اوپر، پھر اس معاملے کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اقتدار کی کرسی ان کے لیے چھوڑ دی جائے. ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ نہیں تھے، اللہ کے خلیفہ تھے دنیا پہ. آپ یہ ملوکیت کر ہی نہیں سکتے تھے کہ مولا علی کو اپنے بعد خلافت دے کر جاتے. اگرچہ مولا علی حقدار بھی تھے، کسی بھی درجے میں کسی صحابی سے کم نہیں تھے بلکہ بڑھ کر ہی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ملوکیت نہیں کر سکتے تھے، اور سیدنا علی کو بھی پتا تھا. اور اس طرح خلق خدا کو بد امنی سے راحت میں رکھو. اس وقت طلب خلافت کے لیے کھڑا ہونا ایک گدلا پانی اور ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلے میں پھنس کر رہے گا. پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہی ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا. وہ کہتے ہیں جب پھل کچا ہو تو اس کو تو نہیں اتارنا چاہیے، یعنی میں بھی پھل ہوں، میرا پکنے کا وقت آئے گا جب جمل صفین اور نہروان لڑنی ہوگی. وہ میرے نبی نے میری ڈیوٹی لگائی ہے. وہ ظاہر ہے چوتھے خلیفہ نہیں لڑنی تھی آگے، تو کچے پھل کو مت توڑو. اب وہ ان کو یہ باتیں پتا تھی، وہ آگے بات یہ کریں گے بھی. اگر بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ دنیاوی سلطنت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر میں چپ رہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں موت کے ڈر سے چپ کر گیا. افسوس اب اس بات پر کہ جب میں ہر طرح کے نشیب و فراز دیکھ چکا ہوں. وہ کہتے ہیں میں نے تو ہر جگہ اسلام کے لیے قربانیاں دی، میں تقیہ کس طرح کر سکتا ہوں، میں اللہ کا شیر ہوں، میں تو سارے نشیب و فراز دیکھ چکا ہوں. اللہ کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا. ماں کی چھاتی سے جو دودھ کے لیے جتنا بچہ تڑپتا ہے، اتنا میں موت کا مشتاق ہوں. ظاہر ہے جی، جن کے لیے آخرت کی زندگی سب کچھ ہو تو دنیا لائبلٹی ہے، آخرت تو ایسٹ ہے ان کے لیے. البتہ ایک علم پوشیدہ ہے میرے سینوں کی تہوں میں لپٹا ہوا، اگر اسے ظاہر کر دوں تو تم اسی طرح پیچ و تاب کھانے لگو جس طرح گہرے کنویں میں رسیاں لرزتی اور تھر تھراتی ہیں. یعنی میرے پاس ایک علم ہے. وہ علم کیا ہے کہ کچے پھل کو نہیں توڑنا. میرے پکنے کی باری ابھی نہیں آئی ہے، وہ آئے گی جب جمل صفین اور نہروان لڑنی ہوگی.